ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ سامعین محترم، قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کے اندر بنی نوع انسان کے لیے زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دے گا، کچھ زیادہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ عظیم کتاب، یہ عالمگیر کتاب ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس عظیم کتاب میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک ظاہری مرض ہے اور ایک باطنی مرض ہے۔ یہ عظیم کتاب ظاہری مرض کا بھی شفا ہے اور باطنی مرض کا بھی، کفر اور شرک اور بدعات کا بھی شفا ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ اور جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو دم کرے تو بھی اللہ کی اجازت سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ دم جاڑ آج کل کے دنیا میں اور اسلامی معاشرے میں دم جاڑ ایک پیشہ بن چکا ہے۔ یہ عبادت نہیں، یہ پیشہ بن چکا ہے۔ باقاعدہ فیس مقرر کیے ہوئے ہیں، اتنے دم پہ اتنے پیسے، یعنی جیسے میڈیکل سٹور ہے، اس میڈیکل سٹور اور اس دم جاڑ کے دکانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اور دم جاڑ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان لوگوں کے در پہ جاتے ہیں جن کو قرآن سیدھا سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتے۔ کیا وہ آدمی ہمیں قرآن سے شفا دے گا؟ کیا وہ آدمی کوئی سورت پڑھ کے ہمیں دم کرے گا؟ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک حدیث کی روشنی میں جو ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کان اہل بیت من الانصار یقال لهم آل عمرو بن حزم یرقبون من الہمۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہى عن الرقى۔ آل عمرو بن حزم ایک گھرانہ ہے انصاریوں کا، یہ دم جاڑ کرتے تھے، مختلف بیماریوں کا، بخار کا، کوئی ڈنگ مارے، کوئی زہریلا جانور ڈنگ مارے، اس کا بھی وہ دم جاڑ کر دیتے، ان کو پھونک کر ان کی علاج کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کوئی دم جاڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اس زمانے میں بڑے دم کرنے والے تھے، وہ مختلف منتر پڑھ کے دم کرتے تھے، شرکیہ منتر جو قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی آل حزم نے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قد نہى عن الرقى، دم جاڑ سے تو منع کیا ہے۔ فأتوه فقالوا یا رسول اللہ، وہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی انک قد نہیت عن الرقى، آپ نے دم جاڑ سے تو منع کیا ہے۔ وَإِنَّا نَرْقِي مِنَ الْهُمَةِ، ہم ہما کا علاج کرتے ہیں دم کے ذریعے، یعنی یہ ہما بخار بھی ہے اور ایک زہریلا جانور کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے زہر پھیل جاتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ فقال لهم، ان کے لیے کہا اعرضوا علیہ، چلو تم جو پڑھتے ہو وہ مجھے سنا دو۔ فعرضوها علیہ، جب اللہ کے پیارے نبی پر سنایا گیا، فقال لا باس بهذه مواثیق، کوئی حرج نہیں، جو تم پڑھ رہے ہو اس میں کوئی محظورات نہیں ہے،
یہ تو ثابت شدہ دعائیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو ایک طرف رقیہ سے منع ہے، اللہ کے نبی نے دم جھاڑ سے بالکل منع کیا، ایک طرف اللہ کے پیارے نبی اجازت دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان نصوص کی روشنی میں دم جھاڑ وہی صحیح ہے جو قرآن و سنت سے آیا ہے، جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، جو دعائیں معصور دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے، اور جو قرآن کی آیت ہے ان سے دم جھاڑ کرنا صحیح ہے۔ وہ کوئی بھی کر لے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس بابا کے پاس جائے، اس کو سطر چھپانا بھی نہیں آتا، وہ اپنا سطر بھی نہیں کر سکتا، کہ کوئی بھی اپنے والدین ہو، کوئی بھی حافظ قرآن ہو، کوئی بھی انسان ہو جو قرآن کو سیدھا سیدھا پڑھ سکتا ہو یا دعا پڑھ سکتا ہو، اس کے ذریعے سے دم کر لے، اللہ کی اجازت ہوگی تو شفا ہوگی۔ اس میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ جیسے دوائیاں ہیں، دوائی ایک بطور سبب ذریعہ ہے علاج کا، یہ کوئی شفا نہیں ہے، اس میں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اس دوائی کے اندر شفا ڈالے گا اللہ شفا دے گا، جب اس نصوص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن ہوگی، اجازت ہوگی شفا کا، تو شفا ملے گا۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جو دم کرے وہ اس کو شفا ملے، وہ ٹھیک ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ جو دوائی کھائے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کتنے لوگ دوائی کھا کھا کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ دم کر کر کے مر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، قرآن کی آیت ہو جو واضح ہو، ہمیں پتہ چلے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا وہ معصور دعائیں ہو جو سنت اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہو۔ ایسے بابوں کے پاس چلا جائے جن کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ان لوگوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس جانا بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی علاج کرنے کی اور جو اسباب جائز اسباب ہے اس کو استعمال کر کے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔